السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق کیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے
کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دوہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حقہ ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم اس کی رحمتوں برکتوں سے تہی دامن ہیں۔ اس بد نصیبی کا سبب کیا ہے؟ اپنا کردار، اپنی سوچ، اپنا فکر جو ہم نے اس سے نہیں لیا بلکہ اغیار سے لیا ہے، اپنے دشمنوں سے لیا ہے، اسلام کے باغیوں سے لیا ہے، اس سے اعراض ہماری آج کی بد نصیبی کا اصل سبب ہے۔ اللہ اس سبب کو واضح طور پہ ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اور قرآن کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اس تباہی اور بربادی کا سبب، بنیادی سبب کافر نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو کلمہ توحید و رسالت پڑھتے ہیں، مومن کہلواتے ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی، عریانی، غلط کاری اس انداز سے پرورش پائے کہ آہستہ آہستہ مسلمان مکمل طور پہ اس کے دامن میں داخل ہو جائیں۔ فرمایا وہ لوگ جو اس کی خواہش رکھتے ہیں، جو یہ پسند کرتے ہیں، وہ اتنے بد نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے ایسا عذاب تیار کیا ہوا ہے جس کا تصور آج انسان اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا۔ لہم عذاب علیم، فرمایا دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلتا ہوا دیکھتے ہیں اور اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں کہ سارا مسلمان معاشرہ فحاشی کا شکار بن جائے، عریانی کا شکار بن جائے، اللہ کا باغی بن جائے، رسول کا باغی بن جائے۔ کہا کام یہ دراصل شیطان کا تھا
اور کر وہ لوگ رہے ہیں جو اللہ اور رسول کا نام لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے حالات کیسے بنتے چلے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے کفر ہم پہ یلغار کیے ہوئے ہے۔ کہیں تعلیم کے نام پہ، کہیں عصر حاضر کے تقاضوں کے نام پہ، کہیں مال و زر کی تعاون کی بنیاد پہ، اور کہیں جدید حالات کی بنیاد پہ کفر ہم پہ حملہ آور ہیں۔ اور اس کفر کے مسلمانوں میں وہ نمائندے بھی ہیں جو مختلف میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ میڈیا میں کافر کا کردار ادا کرتے ہیں اور کافر کے معاون بنے ہوئے ہیں، دلائل سے مسلمانوں کے دل و دماغ سے تہذیب اسلامی کو اکھاڑ رہے ہیں اور کافر کا کلچر دے رہے ہیں، کافر کی تہذیب دے رہے ہیں، کافر کا تمدن پیش کر رہے ہیں۔ مسلمان کہلانے والے میڈیا پہ اس وقت کافر کے ایجنٹ چھائے ہوئے، وہ مختلف انداز سے، مختلف تدبیروں سے، مختلف دلائل سے کافر کے کلچر کو اعلیٰ اور بالا ثابت کر کے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ وہی تصور ہے جو اقبال نے پیش کیا تھا کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو تم نے گمراہ کیسے کرنا ہے، راہ راست سے دور کیسے کرنا ہے، ان کے دل و دماغ سے اسلام کو کس طرح نکالنا ہے۔ کہتا ہے کہ کوشش کرو کہ ان کے اندر ایسی فضا پیدا کی جائے کہ جس کے پیدا ہونے سے خود بخود ایمان ان کے دلوں سے نکل جائے۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ کافر اور منافق کا اتفاق ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے وہ روح محمد نکال دو جس کی بنا پہ یہ اللہ کا بندہ ہوا اور آخرت کا طلبگار ہوا۔ فحاشی کے طوفان بڑھ رہے ہیں، فحاشی کے سیلاب آ رہے ہیں، اور ان کے لیے بنیادی کردار ہمارے میڈیا میں وہ لوگ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچ دیے ہوئے۔ بدنصیبی ہے کہ وہ انسان جس کے متعلق اللہ نے 4 قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے اس کو بہترین پیدا کیا ہے، وہ آج اپنی قیمت یوں لگوا رہا ہے جیسے منڈیوں میں جانوروں کی قیمت لگتی، اور مقصود اسلام کو نقصان پہنچانا، تعلیم اسلام میں کیڑے نکالنے، کفر کے کلچر کی بھلائی بیان کر کے نوجوان نسل کو تباہ کرنا۔ دیکھیں آپ، کروڑوں روپے کافر ہمیں تعلیم کے نام پہ دے رہا ہے، اور یہاں تعلیم دی جاتی کہ لوگ جاہل ہیں، بدو ہیں، علم سے ناآشنا ہیں، ان کو علم سکھانے کی ضرورت ہے۔ علم سکھانے کے لیے کافر ہمیں مدد دیتا ہے، اور کافر کی دولت کی بنیاد پہ، کافر کے خیالات کے عین مطابق ہمارے سکولوں اور کالجوں میں تعلیم دی جاتی۔ اس نصاب سے اسلام کو دور کر دیا گیا ہے، اور بڑا فتنہ جو آج کے دور میں ہے
وہ دانش سکولوں کا ہے. چند دن ہوئے ہیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ دانش سکولوں میں تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں اور پڑھنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ غریبوں کے بچے نہ پڑھ سکیں، اس لیے کہ غریبوں کے بچوں کے لیے وہاں فیس نہیں، مفت پڑھایا جاتا ہے. اور اس پہ اخراجات کس کے آتے ہیں؟ کافر کی. اور اس میں پڑھایا کیا جاتا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، ہندوؤں کی پوتھیاں. یعنی تعلیم کی آڑ میں مسلمانوں کے شاہین بچوں کو کرکس کا سبق دیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. مخلوط تعلیم دے کے عورت اور مرد کے فرق کو مٹایا جا رہا ہے. کافر کا مطمع نظر یہ تھا کہ مسلمان کو میدان کارزار میں نہیں پچھاڑا سکتا. اگر اس کو شکست دی جا سکتی ہے تو ان کے ایمان کو بگاڑ کے، ان کی غیرت کو بگاڑ کے، اور ایمان اور غیرت کو بگاڑنے کے لیے کافر چاروں طرف سے حملہ آور ہے. اور اس میں جو بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں وہ پاکستان میں میڈیا پہ مسلط گمراہ لوگ ہیں. اسلام کیا تھا؟ اسلام کی سوچ بچار کیا تھی؟ اسلام کا مقصود کیا تھا؟ کہ انسانیت کو دو درجوں میں تقسیم کر کے ان کے لیے ان کی حدود متعین کر دی جائے. پاکستان میں اب مخلوط تعلیم کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس رواج کو بڑھانے کے لیے بنیادی طاقت وہ ہے جس کو حکومت کہتے ہیں. اور جب تعلیم میں آوارگی ہو، حفظ پسندی ہو، شہوت رانی ہو، تو پھر اس کے لیے زیادہ جد و جہد کی ضرورت نہیں رہتی، جبکہ حکمران بھی یہی چاہتا ہو. ہمارا معاشرہ آج اس عریانی فحاشی کی طرف یوں بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے کہ اگر ہر مسلمان نے اپنی جگہ پہ کردار ادا نہ کیا تو وہ منظر دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی میں جس کا کوئی مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. جہاں کا کلچر ہم لے رہے ہیں، جہاں کی تعلیم ہم اپنا رہے ہیں، جن کی تہذیب کو ہم سینے لگا رہے ہیں، اللہ کی قسم وہ ایسے کلچر سے اب توبہ کر رہے ہیں. ماتم کنا ہے یورپ، اور یورپ کا وہ جہادیدہ طبقہ جو کچھ نہ کچھ اسلام، اخلاق اور انسانیت کے وقار کو سمجھتا ہے. وہی یورپ جہاں سے یہ طوفان آیا مخلوط تعلیم کا، اختلاط کا، کالجوں سکولوں میں بچیاں اور بچے اکٹھے پڑھیں، دفتروں میں عورتیں اور مرد اکٹھے کام کریں، بازاروں میں عورت اور مرد کا اختلاط ہو. یہ وہ تصور تھا جو مسلمان کے تصور کو تباہ کرنے کے لیے شیطان نے کافر کے ذریعے ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی، اور ہم میں سے منافق کوئی اس کے علم بردار ہیں. آج ماضی قریب کی یورپ کی ایک محققہ انی رول لکھتی ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، یعنی ماضی قریب کی وہ ایک قلمکار ہے،
عیسائی، انگریز، وہ ماتم کناں ہے اپنے معاشرے پہ. کہتی ہے کہ ہمارے معاشرہ میں یہ مخلوط کام کرنا، کالجوں سکولوں میں مخلوط تعلیم، کارخانوں میں اختلاط مرد اور عورت کا ہماری تباہی کا سبب بن رہا ہے. عورتیں اس کام میں مصروف ہو گئیں اور انہوں نے اپنی عورتیت کی وہ نزاکت اور فطانت کھو دی. اس مخلوط تعلیم سے، مخلوط نوکری سے یورپ کی مصنفہ لکھتی ہے، انگریز عیسائی عورت لکھتی ہے، کہتی ہے بہت بہتر تھا کہ اس دولت میں، اس کے لالچ کی بنا پہ اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو مردوں کے مقامات میں بھیجنے سے بہت بہتر تھا کہ اپنے گھر میں یہ بیٹھ کے کام کرتی. انی رول لکھتی ہے کہ مسلمان معاشرہ کتنا اعلیٰ اور بالا معاشرہ ہے، کاش مسلمان معاشرہ کی تہذیب ہم میں بھی آ جائے. وہاں عورت خوشی اور شادابی کی زندگی بسر کرتی ہے، وہاں لڑکیاں اپنے گھروں میں یوں کام کرتی ہیں جس طرح بچے اپنے گھروں میں رہتے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں کسی عصمت، ماں بچی کی عصمت تار تار نہیں ہوتی، ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کی عفتیں محفوظ ہیں. کہ وہاں جوان ہونے والی لڑکی یوں ہی گھر میں بیٹھ کے کام کرتی ہے جیسے دوسرے بچے کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمارے انگلینڈ میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط، لڑکیوں اور لڑکوں کی مخلوط تعلیم، اس نے یہاں تک ہمیں گرا دیا ہے کہ یہاں جوان ہونے والی کوئی بچی ایسی نہیں کہی جا سکتی جس کی عصمت داغدار نہ ہو گئی. نکمی خصلتیں اور بری خصلتیں ان لوگوں میں پیدا ہو گئی ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں تعلیم کو مخلوط کر دیا گیا، نوکریوں میں ان کو یکجا بہم کر دیا گیا، اور اس کی بنیاد پہ ہم انتہائی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہی ہیں. ایک اور اہل قلم لیڈی کک تبصرہ کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ مرد تو خواہشمند ہی ہیں کہ مخلوط حالات پیدا ہوں، یعنی لڑکی اور لڑکا کالجوں میں اکٹھے پڑھیں، مرد اور عورت دفتروں میں کام اکٹھے کریں. کہتی ہے مردوں کی تو یہ خواہش ہے، لیکن جب یہ عورتوں میں خواہش پیدا ہوئی تو اس کا نتیجہ وہ بد نصیبی ہے جو آج یورپ میں عام پائی جاتی ہے. زناکاری، ناجائز حمل. ایک کافرہ عیسائی عورت یورپ میں رہتے ہوئے اس بات پہ تبصرہ کرتی ہے کہ جو کلچر تم پیدا کر رہے ہو یہ کلچر بدماشی پیدا کرتا ہے، زناکاری پیدا کرتا ہے اور حمل ناجائز پیدا کرتا ہے. یورپ میں بیٹھ کے ایک عورت کہتی اور کہتی ہے کہ تحقیق سے یہ پتہ چلا ہے یہ بد نصیبی جہاں مخلوط تعلیم ہے، مخلوط کام ہے، وہاں کنواری بچیوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. کہتی ہے ہم بد نصیبی کے اس مقام پہ ہیں کہ جس سے بڑھ کے گراوٹ کوئی اور نہیں ہو سکتی. ایک کافرہ عورت اس کلچر کی بات کرتی ہے، وہاں بیٹھ کے بات کرتی ہے جن کا کلچر آج ہم اپنا رہے ہیں، اور ہمارے ہی جہادیدہ فہمیدہ پڑھے لکھے لوگ دلائل دیتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، انسان کو آزادی ملنی چاہیے. لیکن اسلام کائنات کی وہ تعلیم تھی جس نے عورت کی حیثیت کو واضح کیا اور مرد کی حیثیت کو واضح کیا.
جب اسلام نے کائنات میں اس کی وضاحت کی تو ایسا معاشرہ تشکیل پایا کہ دنیا میں اس معاشرہ کو جنت نظیر معاشرہ کہا جا سکتا ہے۔ عورت کے حقوق، عورت کے فرائض، عورت کی ذمہ داریاں، عورت کی حدود، مرد کی ذمہ داریاں، مرد کی حدود، اسلام نے اپنی مقدس تعلیم میں اس فحاشی سے انسانیت کو بچانے کے لیے وہ کردار ادا کیا مقدس تعلیم سے کہ کائنات میں کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ جب بد نصیبی ہمارے ہاں ہے، اس کا سبب وہ بد نصیب اور فطرت کے باغی انسان ہیں جن کے دلوں میں یورپ کا کلچر سما گیا ہے، اور اس کی سبب ان کے گھر میں عدم کنٹرول ہے۔ وہ اپنی عورتوں کو کنٹرول نہ کر سکے، اپنی بچیوں کو کنٹرول نہ کر سکے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ معاشرہ کے چہرے پہ سیاہ داغ ہمارے گھر کے کردار کے سبب ہے، ان کی عورتیں ان سے بھاگی ہو گئیں، تو ان لوگوں نے چاہا کہ سارے معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کیے جائیں، ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو اس حرام کاری کو گناہ نہ سمجھتے ہوں اور وہ اس سے متنفر نہ ہو۔ چنانچہ ایسے لوگ میدان میں آئے اور مسلمانوں میں اس کلچر کو مشہور کیا اور اس کلچر کی تبلیغ کی جس کلچر سے انسان انسانیت کو کھو جاتا ہے۔ اسلام کیا تھا؟ اسلام نے ان میں حدود، قیود اور دیوار کھڑی کی، سارے کام کی ذمہ داری مرد کو دی اور عورت کو کہا باہر کے کام یہ مرد کرے گا اور گھر کے کام تم سنبھالو، تم چراغ خانہ ہو، چراغ محفل نہیں۔ اور اس کو اصل انداز سے بیان کیا کائنات کے آقا محمد رسول اللہ۔ فرمایا عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے گھر میں مقید رہے، اور یہی نہیں بلکہ اس کے کپڑے پہناوا پہننا ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے شرم و حیا آیا ہو۔ اگر کسی گھر میں عورت باپردہ نہیں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ جس گھر میں عورت ننگے سر رہتی ہے، عام طور پہ ہمیں کہا جاتا جی گھر میں کوئی نہیں، گھر میں خیر ہے ننگے سر کی، بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، اگر گھر میں آج ننگے اور سر عورت رہ بھی لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ بنیاد تھی جو کافر نے مسلمان بکے ہوئے لوگوں کی بنا پہ انسانوں کے مسلمانوں کے ذہن میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حالانکہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں ماں، بیٹی، بہن جو بھی ننگے سر ہے وہاں رحمت کا فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔ اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیجا نہیں، بہت بڑا عیسائی محقق، عالم، فاضل، انجیل کا حافظ، پوری دسترس رکھنے والا ورقہ بن نوفل، جب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل نازل ہوئے، نبی رحمت محمد رسول اللہ پریشان ہوئے، اللہ کے نبی کو بخار آ گیا، سیدہ خدیجہ سے بات کی، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، میرا چچا، اور ایک روایت میں چچا کا بیٹا بہت بڑا فاضل ہے، اس سے بات کرتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل کے پاس سیدہ خدیجہ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تیرے بھتیجے کے ساتھ یہ حالات ہوئے۔ بات سن کے مورخ لکھتا ہے بڑا پریشان ہوا اور نگاہ اٹھا کے خدیجہ کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے خدیجہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہا کہ یوں محمد کے ساتھ تا
تعلق ہوا ہے کسی چیز کا اور یہ انداز ہے اس کا، دل میں پریشان ہوا. پریشانی کیا ہے کہ یعقوب سے لے کے آج تک نبوت بنی اسرائیل میں چل رہی تھی. یہ پیغام تھا غرقہ کو کہ نبوت بنی اسرائیل سے چھن گئی، بنی اسماعیل میں داخل ہو گئی. کہنے لگا خدیجہ جب تم پاس ہونا اور وہ شخصیت آئے جو محمد پہ آتی ہے تو اپنے سر سے دوپٹہ اتار دینا. سیدہ خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبریل آئے محمد رسول پہ تو آپ نے سر سے دوپٹہ اتار دیا. جبریل فوراً نکل گئے. اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اب وہ ہے؟ ارشاد فرمایا تیرے دوپٹہ اتارنے کی دیر تھی کہ وہ چلا گیا ہے. ورقہ کے پاس گئی خدیجہ، کہا یوں ہوا ہے. کہنے لگا خدیجہ تجھ کو مبارک ہو، تیرے خامد پہ وہی شخصیت آئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ آیا کرتی تھی، اور تمہارے سر سے دوپٹہ اتارنے کے سبب وہ تمہارے گھر سے نکل گیا ہے. اس لیے کہ جس گھر میں عورت ننگے سر ہوتی ہے اللہ کی رحمت کا فرشتہ وہاں داخل نہیں ہوتا. ہماری تباہی، ہماری بربادی، ہماری پریشانیاں اس سبب ہے کہ ہم نے اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے نہ اپنی بیٹی کے رکھوالی کی، نہ اپنی بیوی کو دیکھا، نہ اپنی ماں کو دیکھا، اور ہمارے گھروں میں آج اس طرح فحاشی اور عریانی عام ہو گئی ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. عام لوگ تو عام ہیں، مولویوں کے گھروں میں کنجر خانہ داخل ہو چکا ہے، ٹی وی کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں. اور مولوی اسے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم تو یہ خبریں سنتے، تو خبریں سنتا ہوگا، تیرے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے. ہماری تباہی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ تعلیم اسلام سے بغاوت کرتے ہوئے ہم نے پردہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے جتنا زور پردے پہ دیا ہے کسی اور چیز پہ نہیں دیا. کیا ہے ہمارے گھروں میں؟ کسی مولوی کو پوچھو تیری بیٹی پردہ کرتی ہے جیسے محمد رسول اللہ نے کہا؟ کسی بڑے سے پوچھو. اور معاشرے کی تباہی میں آج بنیادی کردار مولوی ادا کر رہا ہے. اگر اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اس کے دل پہ بھی اثر کرتے ہوتے تو اس کے گھر میں جنت ہوتی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. کیا تو کچھ بھی نہیں ہے. رب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ارشاد فرماتے کہ میرے محبوب ان کو سمجھاؤ، ان کو بتلاؤ کہ پردہ عورت کی غیرت ہے، احترام ہے، مسلمان عورت کی پہچان ہے. مدینہ میں مسلمان عورتوں کو بعض لوگ آوازیں کستے، ہوا کرتے، جس طرح آج ہمارے بدکماش کرتے ہیں. اور غور تو کرو اپنے کردار پہ، اور روتے ہو کہ دنیا میں ہم ذلیل و خوار ہیں، اور نکبت تمہارے گھر میں اس لیے مسلط ہوئی ہے کہ تمہارا کردار وہ نہیں جو محمد رسول اللہ پیدا کرنا چاہتے تھے. 2-4 بار لڑائیاں ہوئی، اور ہوا کیا ہے؟ یہودی جی ہماری عورت پہ آوازیں کستے. اللہ کے رسول نے ذرا تندی اور تلخی کی. کیوں؟ کہتے ہیں جناب ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے. دوسری عورتوں میں اور تمہاری عورتوں میں کوئی فرق نہیں. جس طرح وہ برہنہ سر نکلتی ہے یہ بھی برہنہ سر، جس طرح وہ بے پردہ نکلتی ہے یہ بھی بے پردہ. پہچان کیسے ہو؟ ہمارا تو کلچر ہے کہ عورتوں پہ آوازیں کسو،
جیسے چاہو جس طرح چاہو عورت کو مخاطب کرو. کلچر ہے ہمارا, تہذیب ہے ہماری. اگر آپ کی نہیں تو پہچان ہونی چاہیے. اللہ نے اس پہچان کے لیے کہ یہ غیرت مند عورت ہے اور محمد رسول اللہ کی غلام ہے, پردہ کا حکم دیا ہے. میں نے کئی بار عرض کیا ہے کہ پردے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ رسول کو عورت سے کوئی ڈر تھا کہ یہ ایمان کو دور پھینک دے گی. نہیں, ایسی غیرت مند عورتیں کہ کم لوگ مردوں کی صورت میں ایسے غیرت مند ہوں, یہ نہیں تھا. بلکہ اس کا سبب یہ تھا, اللہ چاہتے تھے کہ میں نے تجھے انسانیت میں ایک مقدس شخصیت بنایا ہے اور میں نہیں چاہتا کوئی پلید نگاہیں تیرے چہرے پہ پڑھ کے تیرے تقدس کو پامال کرے. پردہ اس لیے ہے, کوئی کمی کمزوری کی بنا پہ نہیں جو کافر ہمیں بلاتا ہے اور کافر کے ایجنٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کا شعار بنا دیا اور پہچان بنا دی مسلمان عورت کی کہ یہ مسلمان عورت ہے جو با پردہ ہے, جس کا پردہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی شریف زادی ہے, کوئی شریف عورت ہے. اللہ کی قسم, ہم نے جب اسلام کی حدود و قیود سے بغاوت کی, اسلام کے احکامات سے بغاوت کی, اسلام کی پابندیوں سے بڑھا کیا, تو ذلت و نکبت ہمارے گھر پہ یوں برسی جیسے آسمان سے تیز بارش برستی. موطا امام مالک میں ایک روایت ہے کہ عائشہ صدیقہ کی بھتیجی عبد الرحمن ابن ابی بکر کی بیٹی حفصہ صدیقہ کے گھر آتی اور انہوں نے اپنے سر پہ چادر اڑی ہوئی. حفصہ نے ابو بکر کی پوتی عبد الرحمن کی بیٹی, چادر اوڑی ہوئی ہے لیکن چادر تھوڑی سی بریک ہے, بریک تھوڑی سی چادر, موٹی چادر نہیں. عائشہ صدیقہ بے دریغ اس کی طرف پڑتی ہیں. فشکت عائشہ, عائشہ صدیقہ نے وہ اپنی بھتیجی سے چادر اتار کے اس کو پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور حدیث میں بھاری برکم چادر اس کے سر پہ رکھا کہ یہ مسلمان بچی کا شعار ہے اور یہ مسلمان بچی کی غیرت کی علامت ہے. بھاری چادر, چادر تو تھی لیکن باریک چادر تھی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑا آتا ہے, دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں بھی اللہ کے نبی کی مجلس میں, اللہ کے نبی نے مجھے اس کپڑے میں سے ایک کپڑا دیا اور ارشاد فرمایا دہیہ یہ لے جاؤ, آدھے سے اپنی قمیض بنا لینا اور آدھا اپنی بیوی کو دے دینا کہ یہ اس کو بطور دوپٹہ اوڑھ لے گی. دہیہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کی یہ بات سن کے اور یہ انعام دیکھ کے کہ نبی رحمت محمد رسول نے مجھے انعام سے نوازا ہے, چلتا ہوں. اللہ کے نبی نے پھر مجھے آواز دی, دہیہ لبیک یا رسول اللہ. فرمایا یہ تو نے اپنی بیوی کو بھی دینی ہے. اللہ کے نبی آپ کا حکم سراخوں پہ, آپ نے ارشاد فرمایا, فرمایا دو, لیکن وابل بیاہلے کا انتجل تحتہ سیابن, اور ایک رات میں سوبن, اپنی بیوی کو دو اور اس کو کہنا اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لینا, ایسا نہ ہو کہ تو سر پہ لے اور تیرے سر کے بال نمایاں ہو. وہ تقدس عورت کا جو کائنات کے آقا محمد رسول نے قائم کیا, ساری دنیا کی تہذیبوں میں کوئی تہذیب عورت کی ایسے محافظ نہیں ہو سکتی. اور جس قسم کی حفاظت اللہ کے نبی نے عورت کی ہے اور پردہ کو اس کا محافظ قرار دیا ہے, جب تک عورت نے اس کو تسلیم کیا اور آمادہ رہی, یہ کرتی رہی, اس کی عزت اور غیرت قائم رہی. جو جو یہ دور ہو گئی شیطان کے شکنجے میں آتی رہی, اور آج انجام یہ ہے جو ہمارا آپ کے سامنے. کیا ہے ہمارا انجام؟
مولوی بیٹی ہے اس کی، ابھی بالغ نہیں، لیکن تنگ پینٹ پہنی ہوئی ہے. ویسے تو ساروں کی ہے، میں عام عوام کی بات نہیں کرتا ہوتا، خواص کی بات کرتا ہوتا ہوں. مولوی صاحب یہ کیا؟ اور مولوی کے گھر والوں سے ایک بی بی نے سوال کر دیا. ہوا کیا؟ وہ کہتی ہیں کہ مولوی صاحب کے گھر سے کچھ خاتون آئیں، انہوں نے میری بچی کو دیکھا، بچی کو اس نے کپڑا پہنا، دودھ پینے والی بچی کو. اللہ جس کو ہدایت دے، اور اللہ کی قسم جس کے دل میں تھوڑا سا ایمان آ جائے اللہ ہدایت ضرور دیتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور جو اللہ کے قرآن کی طرف توجہ دیتا ہے، قرآن اس میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے. ہم تو توجہ نہیں دیتے. کوئی کہہ سکتا ہے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہ بیٹا میرا انجینئر ہے جی، تیرے انجینئر بیٹے کو قرآن آتا ہے؟ قرآن تو سادہ آتا ہے، اس کو پتا ہے اللہ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں پتا، ترجمہ نہیں پڑھا ہوا. تیرا انجینئر بیٹا سادہ قرآن پڑھتا ہے اور دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، تیرا خزانہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن محمد کریم کی تعلیم نہیں، نہ تیرے دامن میں نہ اس کے دامن میں. آ کے کہتا ہے جی ماں باپ کے فضائل پہ خطبہ دیں. کیوں، کیا ہوا ہے؟ بڑے برے حالات ہیں. تیرے برے حالات ہونے چاہیے. جو تعلیم تو نے دلوائی ہے، اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ تجھے اپنا غلام بنا کے رکھے. نتیجہ تو اچھا وہ تعلیم پیدا کرتی ہے جو محمد رسول اللہ نے دی ہے. کس کس نے اپنی اولاد کو دلائی ہے؟ کون ہے جس نے خود حاصل کی ہے؟ اور اس کو قرآن نے بتلانا تھا، محمد رسول اللہ نے بتلانا تھا کہ یہ کیسا تحفہ اللہ نے دیا تجھے، باپ کی صورت میں، ماں کی صورت میں. اور جس نے تحفہ دیا تھا اس کی تعلیم سے تو نے اعراض کیا، اللہ کی رحمت کی جگہ اللہ کا غضب نازل ہوا. قوم ہی ساری ایسی بنی. کیا ہے ہماری سوچ، کیا ہے ہماری فکر؟ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کی ہے، اور یہ تصور دیا کہ پردہ تیری غیرت ہے، تیری نشانی ہے. جب تک تو اس سے وابستہ ہے کائنات میں تیری عزت قائم ہے، تیرا وقار قائم ہے. جب تو اس کی باغی بن جائے گی تو اللہ کی رحمتیں تجھ سے روٹ جائیں گی. پینٹ پہنی، وہ کہتی ہے پورا کپڑا میں نے پہنایا ہوا. وہ مولوی صاحب کے گھر سے خاتون کہتی ہے وہ اتنی گرمی میں تو نے اپنی بچی کو ایسا قمیص پہنا ہوا ہے. کہتی ہے ہم نے تو تعلیم یہی لی ہے. وہ کہاں سے تعلیم تو نے لی ہے؟ اللہ کری کے رحمت کرے، ابا جی کا نام لیتے ہیں، ہم نے تو بابا جی سے یہ تعلیم حاصل کی ہے کہ ان بچیوں کو اس وقت سے لے کر تعلیم اسلام شروع کر دو جب ان کو ہوش آئے، ان کے سامنے قرآن کی تعلیم ہو، محمد کی تعلیم ہو، تو یہ بچی کائنات کے لیے رحمت بن جائے گی. اس لیے یہاں تک پہنا ہوا. مولوی کی بیٹی ہو، قرب بلوغت ہو، حدیث پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، گھر میں چراغ جلتا ہے قرآن و حدیث کا، اور پینٹ پہنے ہوئی. لباس یعنی شرٹ پہنی ہوئی مسلمان کی بیٹی. اور رب اور رسول نے ایک لباس تمہیں دیا تھا، اس کے تم باغی ہو گئے. ایک کافر نے تمہیں لباس دیا ہے، اس لباس کو تم نے سینے سے لگایا ہوا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے گھر میں آنے والی بلوغت کے قریب اپنی بھتیجی کے سر سے دوپٹہ کھینچتی ہے اور بھاری بھرکم چادر دیتی ہے کہ اسلام کا شعار یہ ہے، تیری عزت کا سبب یہ ہے. اور ہماری بیٹیاں بازاروں میں چلتی پھرتی ہیں ننگے سر، سر عام بازار میں ہاں 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 کرتے ہوئے آتی جاتی ہیں. شوروں کو کہا تیری غیرت کہاں گئی؟ اکبر العادی کی خوب کہا تھا، اسے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گھڑ گیا.
پوچھا جو ان سے بیویوں پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. جب مرد ہی ایسا نہ رہا تو عورت تو بھاگی ہو ہی سکتی تھی. فطرت سے بغاوت حالات پیدا کرتے ہیں، معاشرہ پیدا کرتا ہے، مجلس پیدا کرتی ہے. اپنی بچیوں کو ایسے حالات سے بچاؤ جن حالات کے دھارے میں بہ کے یہ دین اسلام کی باغی ہو جائیں، اور وہ لباس اوڑھیں جو لباس کافر کا ہے، اس لباس کو چھوڑیں جو محمد رسول اللہ نے دیا ہے. یہی ہمارا کردار ہے. کیا ہماری بچیوں کے متعلق؟ بازار میں چل پھر کے دیکھو، مارکیٹ میں جاؤ. ایک دفعہ مدرسے کے لیے لاہور اعظم مارکیٹ میں گئے، اللہ واحد شاہد ہے، یہ آنکھیں اٹھی، ان نے وہ منظر دیکھا جو محمد رسول اللہ نے 1400 سال پہلے کہا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ دو قسم کی جماعتیں ہیں جہنمیوں کی، ماراہما، فرمایا ان کو محمد نے نہیں دیکھا. دو جماعتیں جہنمیوں کی. اللہ کے نبی وہ بد نصیب کون ہیں؟ فرمایا راسیات و کاریات، وہ عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں گی. کاسیات و راسیات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی. فرمایا محمد تمہیں پیغام دیتا ہے کہ یہ جہنم کا ایندھن ہے. اور جس کی بیٹی یوں بے پردہ ہو کے ننگی ہو کے بازار میں چلتی ہے، وہ غیرت مند باپ بھی دیکھتا ہے، غیرت مند بیٹا بھی دیکھتا ہے، غیرت مند بھائی بھی دیکھتا ہے، لیکن ان کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے دامن کو تھام سکیں، اس کو کہہ سکے یہ محمد کے دین کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے. ہم نے کلچر ہی کافر کا پہنا. یہ تو عورت ہے نا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو گوارا نہیں کیا کہ مرد وہ لباس پہنے جو کافر کا لباس ہے، بھرپور انداز سے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا کو جا گیا جی اس نے تو پینٹوں شرٹوں کے خلاف بڑی بات کی، نہیں، پہنی جا سکتی ہیں، لیکن وہ پینٹ نہیں جس سے تو ننگا نظر آئے، وہ نہیں. شرٹ پہنی جا سکتی ہے، مرد، عورت نہیں. عورت کے لیے حرام ہی نہیں، گناہ کبیرہ ہے پینٹ، اس لیے کہ اس کا لباس جو اللہ اور محمد نے بیان کیا ہے وہ ڈھیلا ڈھالا اور کھلا لباس ہے. قرآن کہتا ہے، میرے آقا نے کہا، اور جس کا لباس ایسا نہیں، اس کی بیٹی کا ایسا نہیں، اس کی بہن کا ایسا نہیں، اس کی ماں کا ایسا نہیں، وہی نہیں، یہ بھی قیامت کے دن اللہ کے حضور پکڑا جائے گا. پینٹ پالے لیکن کھلی پائے، شرٹ پائے لیکن کھلی پائے، ایسی نہیں کہ جس سے یہ ننگا ہو. اور ہماری بد نصیبی تو آج انتہا کو پہنچی ہوئی. مسلمان کی بچیاں وہ بازار میں آتی ہیں، اور بدوملی کی بات کرتا ہوں، لاہور شہر کی نہیں، ان کے سارے بازو نظر آ رہے ہوتے ہیں کپڑے کے نیچے سے. یہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے اور مسلمان ملک میں جا رہی. ذرا اس کے خلاف احتجاج کرو کہ دین سے بغاوت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں. کہتے ہیں یہ مسلمان نہیں، یہ انتشار پھیلا رہا ہے، افتراق پھیلا رہا ہے. روکو اس کو. یعنی کفر کے کلچر کو طاقت کے زور پہ حکومت نافذ کر رہی ہے، معاونت کر رہی ہے، اور کافر پیسے خرچ کر رہا ہے، دولت خرچ کر رہا ہے. تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، دانش شغولوں کی تعلیم کی مخالفت کرتے ہیں، غریبوں کے بچے نہ پڑھ سکے، اور مخالفت نہیں کرتے، ان کا ایمان بچاتے ہیں کہ ان کو تورات نہ پڑھاؤ، ان کو انجیل نہ پڑھاؤ، ان کو ہندوؤں کی پوتھیاں نہ پڑھاؤ، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں. آج کے مسلمان کے ایمان کی کیا حیثیت ہے؟
جو دانش سکولوں میں جا کے انجیل پڑھے اور تورات پڑھے اور ہندوؤں کی پوتھیاں پڑھے اور کہیں تعلیم نہیں ملتی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے سامنے تورات کے چند الفاظ لیے اور پڑھ رہے تھے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس و مقدس غصے سے سرخ ہو گیا. صدیق اکبر کی نگاہ پڑی تو ارشاد فرمایا سکلت کا امک یا عمر، عمر تو مر جائے، انظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھ، اللہ کے نبی کو کتنا غصہ ہے. اور وہ عمر تورات کے اوراق پڑھتا تھا جس کے متعلق اللہ کے نبی نے کہا جس راستے سے عمر جا رہا ہو شیطان آ رہا ہو، شیطان راستہ بدل دیتا ہے. وہ عمر تورات کے چند الفاظ پڑھ رہا تھا، تیرے میرے بچوں کی بات نہیں. اللہ کے نبی کے سامنے گھٹنوں ہو گئے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. اللہ کے نبی میں اسلام پہ راضی ہوں، اللہ کی توحید پہ راضی ہوں، آپ کی نبوت پہ راضی ہوں. یہ تو میں ویسے ہی پڑھ رہا تھا. فرمایا عمر تو تورات پڑھتا تھا نا، لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی. اگر موسیٰ صاحب تورات ہوتا، وہ محمد کی نبوت کو پاتا تو وہ بھی محمد پہ ایمان لاتا. کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں. کوئی مذہبی کتاب اس طرح نہیں پڑھی جا سکتی، صرف قرآن ہے. جو قرآن کو چھوڑ کے کسی اور تعلیم کی طرف متوجہ کرتا ہے بلاتا ہے، اس سے بڑا کائنات میں بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ کہو کہ ہم پہ اعتراض نہ کرو. بغاوت ہے رب کے دین سے، بغاوت قرآن سے، بغاوت محمد رسول اللہ سے. کوئی آسمانی کتاب قرآن کے بعد پڑھنے کی حیثیت نہیں رکھتی. بطور کتاب، بطور رہنمائی اس کو پڑھا جائے اور بطور تعلیم اس کو پڑھا جائے کہ اس کلچر کو پھیلانا ہے دنیا میں. کوئی تعلیم ایسی نہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. لیکن ہمارے سکولوں میں آ گئی اس لیے کہ کافر ان سکولوں کو چلا رہے ہیں، وہ دولت دے رہے اور حکومت مجبور ہے. مال اکٹھا کرنا ہے، دولت اکٹھی کرنی. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق سختی کا حکم دیا ہے اور فاروق اعظم کو جھاڑ پلائی ہے محمد رسول اللہ کہ اس کے بعد نہیں. توبہ کی عمر فاروق نے کہ آج کے بعد آقا ایسا نہیں ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لیل و نہار کیا ہے؟ ہماری سوز و بچار کیا ہے؟ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء میں ایک نبی پہ اللہ نے وحی کی کہ اپنی قوم کو کہو میرے دشمنوں کے گھسنے کی جگہ پہ نہ گھسو. توجہ کرو مسلمانوں، اللہ نے وحی کی نبی پہ، گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی پہ، کہ میرے دشمنوں کے گھسنے کی جگہ پہ نہ گھسو، میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو، میرے دشمنوں جیسے کام نہ کرو، میرے دشمنوں جیسا کھانا نہ کھاؤ. اگر ایسا ہوا فَيَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا هُمْ أَعْدَائِي، تم میرے ویسے ہی دشمن بن جاؤ گے جیسے وہ میرے دشمن تھے. ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ چند دنوں کی بات ہے، 14 فروری کی بات، کوہرام آیا ہوا ہے اخباروں میں. ویلنٹائن ڈے منا لینا چاہیے کہ نہیں منا لینا چاہیے؟ ویلنٹائن یہودی تھا یا عیسائی تھا؟ اور تمہیں یہودی اور عیسائی ہونے سے کیا تعلق ہے؟ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے یہ دن بدماشی کی یاد میں ہے، یہ دن زنا کی یاد میں ہے، یہ دن یارانوں کی یاد میں ہے. وہ عیسائی تھا یا یہودی تھا، رب کی بغاوت تھی، رسول کی بغاوت تھی. تھا کیا کہ وہ بغیر نکاح کے اکٹھا رہنے کا کہا کرتا تھا کہ رہو، کوئی حرج نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتا نہیں 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 یہ نہیں، وہ یہودی نہیں تھا ویلنٹائن، وہ تو عیسائی تھا. اور اس نے احتجاج کیا تھا عیسائی تعلیم کے مطابق کہ ایک مرد اور ایک عورت بس. تو اس کو قید کر دیا. جہاں قید کیا
اس کی بیٹی کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، اور یہ تھی تو حرام زدگی، اور اسی کی یاد تازہ کی جا رہی ویلنٹائن ڈے، اور یہ کافر مناتا تھا، یہودی مناتا تھا، عیسائی مناتا تھا، اور آج مسلمان بھی منا رہا ہے وہ دے ہمارے پاکستان میں، مسلمان مالک میں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ویسے نہ بنو جیسے کافر ہیں، اور ہمارے دن رات ہی ایسے دلیلیں دے رہے ہیں مسلمان، اور بد کردار بد نصیب میڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور چلو جی کافر کا ہی صحیح، لیکن محبت کا ہی پیغام ہے نا، محبت کا یہ پیغام ہے اسلام میں، شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور رب اور رسول نے عورت کو بند کر دیا اندر کہ تیرے مقدس چہرے پہ کسی پلیت انسان کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اور تو کہتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کو محبت کے پھول دے، لڑکے لڑکیوں کو دے، عورت مرد کو دے، مرد عورت کو دے، یہ جی محبت ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرق یہ پڑتا ہے یہ اگر خوشی کا تہوار ہے تو کافر کا خوشی کا تہوار، مسلمان کا نہیں۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دیکھا کہ مدینہ کے لوگ ایک دن خوشیاں منا رہے ہیں، چہل پہل ہے، شور و غوغا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آقا یہ ہمارا خوشی کا تہوار ہے، آباء و اجداد مناتے تھے، یہ تہوار شروع سے چل رہا ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سے یہ خوشی کا تہوار منسوخ ہے، تمہیں اللہ نے دو خوشی کے تہوار دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اب خوشی انہی دنوں میں منانی ہے اور کوئی تمہارے لیے خوشی کا دن نہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور تو کہتا ہے بدماشوں کا دن مناؤ اس لیے وہ محبت کا پیغام ہے؟ یہ بغاوت ہے اسلام سے، بغاوت ہے قرآن سے، بغاوت ہے محمد رسول اللہ سے۔ اور کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہی جو اس پہلے نبی پہ وحی ہوئی تھی، وہی انداز ہے جو اس نے کہا کہ اگر تم کافروں جیسے کام کرو گے، میرے دشمنوں جیسے کام کرو گے، فَيَكُونُوا آدائی کہم آدائی، ویسے ہی میرے دشمن بن جاؤ گے جیسے یہ میرے دشمن ہیں۔ یہی محمد رسول کے الفاظ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے دن منائے ان سے مشابہت اختیار کی وہ انسان انہی میں سے شمار ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک گروہ کعبۃ اللہ پہ حملہ آور ہوگا، اللہ اس کو زمین میں دسا دیں گے۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی اللہ کے نبی اس میں تو کوئی حج کا کعبے کا دیدار کرنے کے لیے بھی آیا ہوگا، کوئی تجارت کے لیے بھی آیا ہوگا، اللہ کے نبی اس کو بھی یہ سزا ملے گی؟ فرمایا ہاں، اگر کعبہ کا دیدار کرنے آیا ہے تب بھی، اگر تجارت کے لیے آیا ہے تب بھی اس لشکر میں ہے تو اللہ اس کو دسا دیں گے، قیامت کے دن اپنی نیت پہ اٹھایا جائے گا۔ ایسے دن منانے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر کی سازش، کافر کا کلچر، اور اس کلچر کو مسلمانوں میں رواج دیا جا رہا ہے۔ میں نے ابتدا میں اقبال کی بات کی تھی کہ اقبال نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمد تمہارے بدنوں سے نکالی جا رہی ہے، یہ اسلام کا کلچر تمہارے دماغوں سے محو کیا جا رہا ہے، اور اس میں منافق ضمیر فروش وہ فحاشی اور اینکر ہیں جو اس کے لیے دلائل دیتے ہیں، انہیں قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی بھی دن وہ منانا جو اسلام کا دن نہیں، کفر کا دن ہے، اس کو منانا کفر سے مشابہت اختیار کرنا ہے، اور جو کفر سے مشابہت میں مر جائے وہ قیامت کے دن انہی کافروں میں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے سوچ و بچار کرنی چاہیے، فکر کرنا چاہیے،
خیال کرنا چاہیے، خود بھی بچنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے کہ اسلام سے قدم قدم پہ بغاوت ہماری تباہی کا سبب بن جائے گی۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔